اور جس کو رسول پاک سے الفت ہی نہ ہو، جس کو رسول پاک سے الفت ہی نہ ہو، جنت سے اس کا نام سسپینڈ ہو گیا، اور جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی، جنت میں جائے گی پہلے امت رسول کی، سرکار کا خدا سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا، خدا سے یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ تاریخ انور صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، وہیں پر ایک اور پڑھی لکھی شخصیت خطیب ذیشان علامہ کبیر احمد صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بار مکمل بیداری کے ساتھ پیش کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ ہاتھ اٹھا رہے، کچھ لوگ نہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ کانفرنس خیال کے ساتھ کی حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے، برے صحبت سے بچنے کی فکر کر پیارے کہ اکثر نوجوانوں سے جوانی چھین لیتی ہے۔ خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا طارق انور صاحب قبلہ مدنی رول اور شاعر اسلام حافظ و قاری راشد انجم صاحب قبلہ اور زیر نقابت حافظ و قاری محمد تنویر عالم صاحب قبلہ اور بانی جلسہ زیر صدارت حضرت علامہ و مولانا حامد عبیدی انجم صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد چوابیدہ موجود اور اہل مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتاب عدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب عدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اور اگلا شعر فرماتے ہیں کہ اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے، جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ باوات بلند درود شریف پڑھیے، ربی صلی علی ربی صلی علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد۔ حضرات، یہ فیضان مصطفیٰ کانفرنس، اچھا مصطفیٰ کا فیضان تبلیغی جماعت والوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان اہل حدیث جماعت والوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان دیوبندیوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان وہابیوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان مولوی جماعت والوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان
قادیانی جماعت والوں پر ہوگا، مصطفیٰ کا فیضان مہدوی جماعت والوں پر ہوگا؟ بتائیے حضرات، ہوگا نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ کا فیضان اسی پر ہے، کس پر؟ حضور غوث پاک۔ مصطفیٰ کا فیضان عطائے خواجہ اجمیری پر ہے، مصطفیٰ کا فیضان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر ہے، مصطفیٰ کا فیضان مولانا احمد رضا خان پر ہے، اور انہیں کے صدقے سے مصطفیٰ کا فیضان اہل سنت والجماعت پر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین چوا بیٹا موجی ڈانگی، نعرہ تکبیر۔ حضرات، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے اور نبی پر کیچڑ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، کوئی لکھتے ہیں تقویت ایمان میرے پاس موجود ہے، بے شک بے شک، واہ، لکھتا ہے کہ نبی کو تو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ حق بات ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے پاس کتاب موجود ہے۔ رسول کو یہاں تک کہ کم وقتوں نے اتنا لکھ دیا کہ رسول کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا، معاذ اللہ، تو کیا ان پر مصطفیٰ کا فیضان جاری ہوگا؟ انہی لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، آج جو اتنا بڑا پنڈل کے سامنے ہم لوگ بیٹھے، کیا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھے ہیں؟ انہیں لوگوں سے کہو کہ آج ہندوستان میں اسلام لایا کو ہاں 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 ہاں، بالکل کیا محمود غزنوی لائے تھا نہیں، یا التمس ایبک لائے تھے یا پھر شہاب الدین گوری لائے تھے؟ اگرچہ اس وقت دین اسلام تھا، لیکن شہاب الدین گوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وقت وہ کامیاب ہو جاتے تو آج لوگ یہ کہتے کہ اسلام تلوار کے بھروسے پر آگے بڑھا ہے، لہذا شہاب الدین گوری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور خواجہ اجمیری کو ہندوستان بلایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، بہت بہت بھائی۔ خواجہ غریب نواز کہاں سے آئے معلوم ہے؟ سنجر، جو ملک کے اصفہان شہر خراسان میں پیدا ہوئے، بغداد سے اور آگے وہاں سے ہندوستان آئے، اور ابھی ہمارے زیر نقابت حافظ و قاری تنویر عالم صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسی ایسی کہہ رہے ہیں کہ بندے ماترم کا نعرہ لگاؤ اور مسلمانوں بھاگ جاؤ۔ ارے ایک انگلی کے اشارے پر جب حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان پہ قدم رکھتے ہیں تو 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تم آج ہمیں بھگانے کے لیے کوشش کرتے ہو، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ خیر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسلام دیا حضور خواجہ غریب نواز نے، اسلام لایا حضور خواجہ غریب نواز نے، ہمارے سر پر امامہ باندھنے کا طریقہ بتایا حضور خواجہ غریب نواز نے، سجدے کا طریقہ بتایا حضور خواجہ غریب نواز نے، سجدے کا شعور بتایا حضور خواجہ غریب نواز نے، دین اسلام کو سکھایا حضور خواجہ غریب نواز نے، کربلا و بغداد کا پتہ بتایا حضور خواجہ غریب نواز نے، ارے ہندوستان میں اسلام لایا خواجہ غریب نواز نے، لیکن ہمارے ایمان کو بچایا امام احمد رضا نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ایمان کو بہت اچھا جملہ ہے، واہ واہ، بچایا امام احمد رضا نے۔ کیسے؟ بہت پیارا جملہ ہے۔ کیسے؟ میں نے کیا کہا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے۔ حضرت توجہ، میں کہتا ہوں حضور اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو پھر حضور اعلیٰ حضرت یہ شعر کیسے فرماتے؟ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن سے ایمان بتاتا ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ مطلب کیا؟ آج
ہماری قوم پریشان حال میں مبتلا ہے، کیڑے مکوڑے کی طرح جماعتیں نکل آئی ہیں۔ آج تبلیغی جماعت والا کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں۔ میں نے کون سی آیت پیش کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج تو سب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم سچا ہے، پکا ہے، لیکن اوریجنل سچا کون ہے؟ تبلیغی جماعت والا بھی کہتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں، دیوبندی جماعت والا بھی کہتا ہے ہم تو بہت بڑے ایمان والے ہیں، اور اہل حدیث جماعت والا تو کہتا ہے کہ ہم تو سب سے بڑے ایمان والے ہیں۔ تبلیغی جماعت والا کہتا ہم ایمان والے ہیں، مولوی جماعت والا کہتا ہم ایمان والے ہیں، مہدوی جماعت والا کہتا ہم ایمان والے ہیں، باقی کے تمام فرقہ والا کہتا ہم ایمان والے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آج سب کے سب دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن سچے ایمان والے ہیں کون؟ کون یہ فیصلہ کرے؟ کیسے یہ فیصلہ ہو؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہو؟ آج ہماری قوم پریشان حال میں مبتلا ہے، آج ہماری نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج لوگ کٹ کر کے ایک دوسری جماعت سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح رہنمائی کی طرف آپ حضرات کو دعوت نہ دیں تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ لہذا رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم اہل سنت والجماعت کے تمام سنی جنتی مسلمان بھائیوں کو ایمان کے ساتھ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ سوال کیا ہے کہ سچا ایمان والا ہے کون؟ حضرات سچا ایمان والا ہے کون؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور اس کا حل کرنا بھی بڑا مشکل مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن گھبراؤ نہیں، حضور اعلیٰ حضرت، ارے بول تو سبحان اللہ، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان فاضل عجب علیہ رحمت و رضوان نے جو ہمیں ایمان کا درس عطا کیا، پہلے آپ اس درس کو سن لیں، اس کے بعد مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، مطلب کیا سمجھے؟ یعنی حضور اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ آقا آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں شریف تک آپ کا جو مکمل وجود ہے، آپ کی جو مکمل ہستی ہے، آقا سرتابہ آپ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو جاننا چاہتا ہے آقا تو پہلے آپ کی عظمت کو جان لے، آپ کے شان کو جان لے۔ جب آپ کی عظمت و شان سمجھ میں آ جائے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کیوں کہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ سے برہان بن کر کے آئے ہیں، دلیل بن کر کے آئے ہیں۔ کیوں کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنی ذات و صفات کا، اپنے جمال کا آئینہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ مطلب کیا سمجھے حضرات محترم؟ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، مطلب یہ ہے کہ رسول انسان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، حضور اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی تعلیم دی کہ رسول انسان ہے۔ اب جو رسول کو انسان نہ کہے وہ بھی دین سے خارج، جو رسول کو انسان نہ کہے وہ بھی دین سے خارج، اور جو رسول کو اپنا جیسا انسان کہے وہ بھی دین سے خارج۔ جو رسول کو اپنا جیسا انسان کہے وہ بھی دین سے خارج۔ رسول انسان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی محدث کا، تمام مفسرین، محدثین، مجتہدین، اجماع امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بے شک ہمارے آقا اللہ کے نبی اور انسان۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بہت لگاتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت سے جتنی محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔
آج میں یہ تقریر کرنے والا نہیں تھا، لیکن کیوں کر رہا؟ میں بنگال کا ہوں، ہمارے طرف جاؤ گے تو ٹی ٹی ایس ملے گا۔ ٹی ٹی ایس کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی ٹناٹن سننی۔ ہم ٹناٹن سننے والے، ادھر ادھر پاؤں رکھنے والے نہیں۔ اچھا ایک بات بتا دوں، اگر ایک انسان دو ناؤ میں پیر رکھے گا تو ناؤ پھٹے گا کہ انسان پھٹے گا؟ انسان پھٹے گا نا۔ تو ادھر کا ماحول میرا 3 سال ہو گیا، یہی دیکھتا ہوں کہ سب کا ایک ہی رشتہ ہے، سنی بریلی دیوبندی وہابی قادیانی اہل حدیث، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ہے خبیث۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ خیر، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو حضور اعلیٰ حضرت کی زبان۔ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انسان یعنی ان جیسا، انسان یعنی ان جیسا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا عقیدہ ہم کو سکھائے حضور اعلیٰ حضرت نے۔ قربان جائے آپ کی عظمت پر ہم، قربان جائے آپ کے مطلب پر ہم، قربان جائے آپ کی اپنی شخصیت پر ہم، کہ اگر حضور اعلیٰ حضرت خدا نہ خواستہ ہندوستان میں پیدا نہ ہوتے اور ہندوستان کے شہر بریلی میں آپ تشریف فرما نہ ہوتے اور قلم کے نوٹ سے ہدایات کے پیغامات جاری نہ فرماتے تو آج ہم سب کے سب وہابیت میں شکار ہو گئے ہوتے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا، حضور اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، حضور اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو تباہ ہونے سے بچایا۔ سبحان اللہ، اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان تو انسان ہے یہ۔ مطلب کیا سمجھے؟ اچھا حضرات، ہر زبان ہر لینگویج کا ایک قاعدہ قانون ہے، گرامر ہے، اصول ہے، ضابطہ۔ جو چیز سامنے موجود ہو جب اس کی طرف اشارہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے، اور جو چیز نظروں سے غائب ہو، اوجھل ہو، دور ہو تو اس کے لیے وہ بولا جاتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے کہا؟ سمجھ میں نہیں آئے تو اور اچھی طرح سے آپ حضرات کو سمجھاؤ۔ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے شاعر اسلام راشد انجم صاحب بیٹھے ہوئے، وہ نعت پڑھ رہے تھے بہترین آواز سے، آواز بیٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، بہترین آواز سے نعت پڑھ رہے تھے۔ آنے والے شخص نے آیا، آ کر کہنے لگا مولانا کبیر عالم صاحب ذرا یہ تو بتاؤ جو نعت پڑھ رہے تھے وہ ہے؟ اور اتفاق سے وہ نعت پڑھ کے چلے گئے، اور وہ پوچھ رہے وہ ہے؟ میں کیا کہوں گا، میں ہی نہیں بلکہ اسٹیج میں جتنے علماء کرام ہیں سب یہی کہیں کہ وہ چلے گئے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت تو یہ فرما رہے تھے، یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا جلوہ رسول کا دیکھ رہے تھے؟ کیا جلوہ رسول کا دیکھ رہے تھے؟ تو سنو سنی جنتی مسلمان بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے دیوانوں، مسلک حنفی پر چلنے والوں، غریب نواز کے فدائیوں، چمنستان رضوی کے محبت میں پھولو، مرکزی اہل سنت فاضل بریلوی کے مت والوں، ایک مرتبہ باواز درد آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صل علی مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ زیر نقابت عرض کر رہے تھے کہ حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، ایک شعر میں ایسی بات آئی، حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بے مثال، اور شاعر اسلام سلمان رضا کہ حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بے مثال۔ تو پہلے میں آپ حضرات کو حضور اعلیٰ حضرت کی تقویٰ و طہارت کا معیار بتا کہ حضور اعلیٰ حضرت کی تقویٰ و طہارت کا معیار کتنا بلند و بالا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی تقویٰ و طہارت کا معیار بے مثال، حضور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بے مثال۔ اب سنو ایک فتویٰ بتا دو، حضور اعلیٰ حضرت نے جب اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، نہ تو صرف آپ فرمائے بلکہ حرمین شریفین کے تقریباً 200 سے زائد علماء کرام نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا۔ من جملہ فتووں کا فتویٰ یہ بھی تھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اشرف علی تھانوی کے کافر ہونے میں یا اس کے عذاب ہونے میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ تو جب یہ فتویٰ مشہور ہوا، مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں پہنچا
تو دیوبند میں پڑھنے والے طالب علم جو اونچی جماعتوں کے اونچے درجوں کے طالب علم تھے، انہوں نے جب اس فتووں کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ ہمارے اتنے بڑے حکیم اشرف علی تھانوی کو مولانا احمد رضا نے کس دنیا پر کافر کہہ دیا، کیسے کافر کہہ دیا؟ چلو چل کر معلومات حاصل کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دو طالب علم مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے چلے، کہاں؟ بریلی شریف۔ اتفاق سے جب وہ دونوں طالب علم بریلی شریف پہنچتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میری بات کو آپ اطمینان سکون سے سنیے اور تختیے دل پر نوٹ کر لیجئے۔ حضرات، ایسی بات بیان کرنے کے بعد جب انسان اس پر عمل میں پیرا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی بھی سدھر جاتی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام پا جاتا ہے۔ تو وہ دونوں طالب علم چلے تو کون سا ٹائم تھا؟ نماز کا ٹائم تھا۔ نماز کا ٹائم تھا، حضور اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے ہیں۔ موردین معتقدین آپ کے وضو کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت بڑے اطمینان و سکون سے وضو فرما رہے ہیں، ایک ایک بات پر پانی بہا رہے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت جس طرح سے وضو فرما رہے تھے اسی کے مطابق حضور مفتی اعظم ہند تھے۔ حضرات محترم، حضور مفتی اعظم ہند کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند جب وضو فرماتے تھے تو موردین معتقدین آپ کے وضو کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے تھے اور موردین معتقدین اور وہ دونوں طالب علم جو آئے ہوئے تھے سب لوگ حضور اعلیٰ حضرت کے وضو کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے جب وضو سے فارغ ہو کر مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں طالب علم، حضرات آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، وہ دونوں طالب علم پیچھے پیچھے حضور اعلیٰ حضرت کے وہ مسجد کے اندرونی حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور قدم مبارک کے پاس گر جاتے ہیں اور گر کر عرض کرنے لگتے ہیں، یا حضور ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے، حضور ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون سی خطا، کیسی خطا جس کی تم معافی چاہتے ہو؟ وہ دونوں طالب علم عرض کرتے ہیں، حضور دراصل بات یہ ہے کہ ہم مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں۔ حضور جب ہم نے آپ کے فتوا کو دیکھا تو ہمیں بڑا حیران ہوا، ہم بڑے پریشان ہوئے۔ حضور ہم یہ جاننے کے لیے آئے تھے، ہم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ نے جو ہمارے اتنے بڑے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو کافر کہا، کس وجہ سے کہا، کس بنیاد پر کہا؟ حضور ہم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حضور ہم نے آپ کے وضو کے طریقے کو دیکھا، وضو کے انداز کو دیکھا تو ہمارے دل نے گواہی دی کہ جو عالم دین مفتی وقت وضو کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہو تو کسی پر کفر کا فتوا صادر کرنے میں کتنی احتیاط کرتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان اعلیٰ حضرت علامہ کبیر اعظم صاحب قبلہ، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کسی پر کفر کا فتوا صادر کرنے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا۔ حضور واقعی آپ ایک محتاط عالم دین ہے، باریک دینی سے مطالعہ فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنا حکم صادر فرماتے ہیں۔ خیر، میں کیا کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، اور پھر ذہن کو اسی کی طرف لے چلو جہاں پر میں نے چھوڑا تھا۔ کہاں پر چھوڑا تھا؟ حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان و انسان ہے یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ جبکہ ہمارے آقا و مولا اپنے قبر انور میں تشریف فرما ہے، اپنے قبر انور میں زندہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں۔ اور جبکہ حضور اعلیٰ حضرت تقریباً 1300 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ کیا حضرت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 1300 سال کے بعد حضور اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے۔ تو پھر حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کیسے فرما دیا کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ؟ تو سنو سنی جنتی مسلمان بھائیو، یہ آپ بناوٹی مت سمجھیے، بلکہ کسی بھی علماء سے پوچھ لیجئے۔ میں جو کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اگلی بار اس سے آگے بات آئے گی
اس کتاب کا نام کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، جس سے دیوبندیوں کا چھکا چھڑ گیا تھا حضرات۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کو تقریباً 1300 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، پھر یہ کیسے فرما دیا تو سنو۔ حضور اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے حاجی لوگ یہاں بیٹھے اور انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس تقریر کو کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، کیونکہ حاجی لوگ دیکھ کے آ گئے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے پیارے حبیب کے روزے انور ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور بول دیجیے آمین۔ خیر، حضور اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک نجدی عالم سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، وہاں ایک نجدی عالم سے آپ کا مناظرہ ہوا، کس پر؟ علم غیب مصطفیٰ کے عنوان پر۔ وہ نجدی عالم یہ کہتا تھا کہ رسول کو تو علم غیب نہیں ہے، وہ نجدی عالم یہ کہتا تھا کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے۔ اور آج بھی جتنے نجدی وہابی دیوبندی اہل حدیث مولوی مہدوی چکراوتی قادیانی ہے، ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول کو تو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، رسول کا حج جانے والا ہے، کل قیامت کا دن معلوم نہیں۔ معاذ اللہ، کتنے بڑے گستاخ ہیں لوگ، ان کی گستاخیاں اتنی گھنونے ہیں، ان کے جب اتنے گھنونے ہیں کہ ان کا نام لینا عوام الناس کے سامنے ضروری ہے، تاکہ ہماری قوم ان بدعقیدہ جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تمہارا ایمان کی کھیتی محفوظ رہے، عمل کی کھیتی محفوظ رہے، تاکہ تمہارا عقیدہ محفوظ رہے۔ حضرات، تو اس نجدی عالم نے حضور اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کیا، کہاں؟ مکہ شریف میں۔ جب سامنے ایسی بات آ گئی تو حضور اعلیٰ حضرت نے یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کے سہارے اس نجدی عالم کو منہ توڑ جواب دیا۔ تحریری مناظرہ تھا، لکھنے والا بولنے والا نہیں، تحریری مناظرہ تھا۔ اور اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کو 105 ڈگری بخار تھا، 105 ڈگری بخار تھا۔ اس حالت میں آپ صحن کعبہ میں بیٹھ کر عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، کیوں کہ وہ نجدی عالم عربی زبان جانتا تھا، اردو ہندی فارسی نہیں جانتا تھا، اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے عربی زبان میں جواب تحریر فرمایا۔ اور آپ نے جو جواب لکھا تو 500 صفحات پر جواب لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا الدولة المکیہ۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آپ نے جو جواب لکھا 500 صفحات پر لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا الدولة المکیہ۔ جب وہ کتاب پیش ہوا تو عرب کے بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ کی بیوی دلیلوں کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے کہ ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہے، مگر یہ عبارت ہے جو مولانا احمد رضا نے حوالے میں پیش کی ہے، آج تک ہماری نظروں سے یہ عبارت اوجھل تھی، یا ہم نے نہیں دیکھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، لیکن مولانا احمد رضا نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو علم غیب ہی نہیں بلکہ علم غیب کے خزانے عطا فرما دیے۔ علم غیب کے خزانے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عالم مکانہ یکون رسول بنا کر، عالم مکانہ یکون رسول بنا کر۔ جب یہ کتاب آپ لکھ رہے ہیں، کتاب لکھنے کے لیے کوئی کتاب ہونا ضروری ہے، کتابوں کا مطالعہ ہونا پڑتا ہے، کتابوں کا ریفرنس ہوتا ہے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت جب الدولة المکیہ لکھ رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تھی، کوئی لائبریری آپ کے پاس موجود نہیں تھی، تو پھر اتنی بڑی کتاب آپ نے کیسے لکھ دی؟ تو سنو، حضور اعلیٰ حضرت کی نظر در کعبہ پر پڑی، اور در کعبہ میں حضور اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کو دیکھا، حضور غوث پاک کی ایسے نظریں گرم رہی حضور اعلیٰ حضرت پر کہ حضور غوث پاک فرماتے
ہیں اے احمد رضا یہ حوالہ پیش کر، اے احمد رضا یہ دلیل پیش کر، اے احمد رضا اس کتاب کا حوالہ پیش کر۔ یعنی حضور غوث پاک فرماتے رہے، مولانا احمد رضا لکھتے گئے، لکھتے لکھتے آپ نے 500 صفحات پر سینکڑوں دلیلیں لکھ کر اور اپنے بڑے بڑے عالموں کے چار کھٹے کر دیے اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ جب آپ کی اس کتاب کا شہرہ ہوا تو شریف مکہ تک یہ بات جا کر جو مکہ کا خادم خاص، جب اس تک یہ بات پہنچی تو شریف مکہ نے کہا وہ کون عالم دین ہے جو ہندوستان سے آئے ہیں جس کا نام احمد رضا ہے، ذرا میں بھی تو ان کی زیارت کر لوں، ذرا میں بھی تو ان کو دیکھ لوں۔ کیوں؟ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بہت بہترین کتاب لکھی ہے، لاجواب کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو علم غیب کے خزانے ہی نہیں بلکہ عالم مکانہ کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اس خادم خاص نے حضرات محترم فرمایا کہ مولانا احمد رضا کو میری بارگاہ میں بلا کر کے لاؤ، حضرات محترم قربان جاؤ۔ مولانا احمد رضا کو مہمان کی حیثیت سے خادم نے بلایا، بلا کر کیا اچھی طرح سے پیشانی کا بوسہ لیا اور اچھی طرح سے مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے امام و عشق و محبت، اے میرے آقا آپ نے جو کتاب لکھی ہے، آپ کے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، لیکن اے احمد رضا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے، اس کتاب کے لکھنے کی عوض میں کیا آپ کے نام میں پیش کروں؟ آقا فرمایا کہ کیا تمنا ہے، آقا فرمایا کہ کیا خواہش ہے؟ تو امام احمد رضا کیا عرض کرتے ہیں اے شریف مکہ، احمد رضا کو دولت کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو ریال کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو لال گوہر کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو دنیاوی دولت کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کی تمنا ہے تو بس صرف ایک تمنا ہے اے شریف مکہ، اگر پوری کر سکو تو پوری کر دو۔ حضرات محترم امام احمد رضا عرض کرتے ہیں اے شریف مکہ اگر پوری کر سکو تو پوری کر دو۔ کیا عرض کرتے ہیں اے شریف مکہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کا موسم ہے اور حاجیوں کو عشاء کی نماز کے بعد مدینہ رسول سے باہر پڑھا دیا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف کے دروازے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس امام احمد رضا کی بس ایک تمنا ہے کہ روزے عرب پر پوری رات مجھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ امام احمد رضا یہی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اب کیا ہوتا ہے امام احمد رضا کا نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، پی ٹی ایس سنی بن کے دکھاؤ، پی ٹی ایس ٹناٹن کہتے ہو ہم سنی ہے، پھر کرتے ہو دیوبندی کے یہاں شادی، اور جب ادھر سے آتا ہے پیسہ تو سب ہو بربادی، سب پھنس جاتے ہیں بربادی میں۔ ایک مسجد اگر کوئی عالی شان بنا لے اور پرانی مسجد ہے، اس میں آیا عرب سے امریکہ سے پیسہ، تو آپ سب کوئی عالی شان مسجد کو دیکھ کے پرانی مسجد کو چھوڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کا دستور ہے بھائی؟ کیا امام احمد رضا کا یہی دستور ہے؟ امام مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت یہی ہے؟ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ٹی ٹی ایس سنی بن کر رہو تو مولانا احمد رضا کو وہاں رہنے کی تحریری اجازت نامہ لکھ کر دیے۔ سنیے گا حضرت، خادم خاص جو شریف مکہ کا خادم خاص تھے، تحریری اجازت نامہ لکھ کر دے دیے کہ مولانا احمد رضا کو ایک رات تنہا رسول کی بارگاہ میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رسول کی بارگاہ میں تنہا ہے، مسجد نبوی شریف کے دروازے بند کر دیے، حضور اعلیٰ حضرت روزے انور پر کھڑے ہیں اور معروض ادب پیش کرتے ہیں، آقا فدا کا امیدوار بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان، اے میرے آقا احمد رضا کی نال نیتر آپ پر قربان، اے میرے آقا احمد رضا کی جان آپ پر قربان، اے میرے آقا احمد رضا کو آپ نے خواب میں کئی مرتبہ اپنا جلوہ بخشا ہے، اے میرے آقا احمد رضا کی تمنا ہے کہ احمد رضا
मारूज़ अदब पेश करते हैं, वो सोमे लाला झारे फिरते हैं, तेरे दिन एक बहारे फिरते हैं। अहमद रजा मारूज़ अदब पेश करते हैं, ऐ मेरे आका अहमद रजा की तमन्ना है, अहमद रजा की ख्वाहिश है, क्या अहमद रजा एक मर्तबा अपनी सर की आंखों से आका दीदार करना चाहता है। हज़रात मोहतरम आका अपने गुलाम की लाज रखते हैं, सरकार की किराम फरमाई हुई है और सरकार अपने अनवर से बाहर तशरीफ ले आते हैं और हुजूर इमाम अहमद रजा जब अपनी सर की आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, अल्लाह की सरकार का कदम, शान है ये, इंसान है वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है ये और ईमान कहता है याद करता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने आला हजरत अल्लामा कबीर आलम साहब किबला, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे अल्लाह की सरता बकदम, शान है इंसान है, इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है ये और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना कबीर आलम साहब।